السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ مصر آباد ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل تیزی سے مصر میں بڑھتی چلی گئی، لیکن یہ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے، اس لیے یہ مصر کے رہنے والوں کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بنی اسرائیل مصر میں غلام قوم بنتے چلے گئے اور پھر ان پر فرعون مسلط ہو گیا۔ پھر اس نے بنی اسرائیل پر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، کیونکہ بنی اسرائیل گناہ میں بہت مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر فرعون کو مسلط کیا۔ جب فرعون کی سرکشی بڑھنے لگی اور وہ بنی اسرائیل پر بہت ظلم کرنے لگا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ فرعون کو ایک مرتبہ خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ایسا ہوگا جو اس کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خواب سے وہ ڈر گیا اور اس لیے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ہاں ایک بچہ پیدا کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ تو اس بچے کو دودھ پلا اور صندوق میں ڈال اور دریا کی موجوں کے حوالے کر دے، ہم اس بچے کو تیری گود میں لا کر چھوڑ دیں گے اور اسے پیغمبر کا حصہ بنا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کیا تو وہ صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل تک جا پہنچا۔ فرعونیوں نے اس صندوق کو اٹھایا تو اس میں ایک بچہ تھا، تو فرعونیوں نے اس بچے کو قتل کرنا چاہا، تو فرعون کی بیوی نے کہا اس کو قتل مت کرو، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، کیا پتہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اللہ کی قدرت دیکھو، جس بچے سے فرعون ڈر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو فرعون کے محل میں پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر ہر عورت کا دودھ حرام کر دیا، یعنی وہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو صندوق کی نگرانی کرتے کرتے محل تک جا پہنچی تھی، انہوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور فرعونیوں سے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غم زدہ نہ ہو، اور ان کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت کسی کام سے نکلے۔ یہ وہ وقت تھا جب شہر سو رہا ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہے اور دوسرا فرعون کی قوم کا۔ دونوں میں سے ایک جو بنی اسرائیلی تھا اس نے آپ کو پکارا تو آپ اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ آپ نے دشمن قوم کے شخص کو مکہ مارا تو وہ وہیں مر گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مجھ سے شیطانی عمل ہو گیا ہے،
تو انہوں نے اپنے رب سے توبہ و استغفار کری تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ جب فرعونیوں کو پتہ لگا کہ ہماری قوم کا ایک بندہ قتل ہو گیا ہے تو انہوں نے قاتل کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر اگلے دن موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے شہر میں نکلے کہ کہیں کسی کو کچھ پتہ تو نہیں لگ گیا۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ پھر وہی شخص آپ کو پکار رہا ہے اور کسی سے پھر جھگڑا کر رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو بہت جھگڑالو ہے، پھر اس کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ تو بنی اسرائیلی سمجھا کہ یہ مجھے ماننے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ لیکن اس شخص کے منہ سے نکل گیا کہ اے موسیٰ، لگتا ہے تو مجھے قتل کر دے گا جیسا کہ تو نے کل قتل کیا تھا۔ اس طرح فرعونیوں کو پتہ لگ گیا کہ جو لاش کل ملی تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام نے مارا تھا۔ پھر فرعون کے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بننا شروع ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آنکھ میں کھٹکتے تھے اور وہ ان کو قتل کرنے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا۔ ان درباریوں میں سے ایک شخص موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا، دربار میں تمہارے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں، تم اس شہر کو چھوڑ دو۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر کو چھوڑ دیا اور مدین شہر کا رخ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ دیا اور اپنا رخ مدین کی طرف کیا تو یہ دعا مانگی، اے اللہ، مجھے ان ظالموں سے نجات دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو انہوں نے پانی کی تلاش کرنا شروع کر دی۔ ایک کنویں پر پہنچے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور دوسری جانب دو عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر کھڑی تھیں۔ آپ ان دونوں کے پاس گئے اور پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مرد چلے جائیں، ہم پھر اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں گے، کیونکہ ہم ایسے مجمع میں نہیں گھستے۔ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ گھر کے باہر کے کام نہیں کر سکتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ڈول لیا اور پانی نکال کر ان کے جانوروں کو پلا دیا۔ پھر ایک سائے کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ، میرے لیے کوئی انتظام کر دے، کیونکہ میں تجھ سے مستغنی نہیں ہوں۔ اے اللہ، تو اگر میری طرف کوئی خیر نازل کرے گا تو میں اس خیر کا محتاج ہوں۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت آپ کی طرف حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کیونکہ انہوں نے اپنے گھر جا کر اپنے والد کو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا۔ تو اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہماری مدد کی تھی تو میرے والد اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس پہنچے تو ان بزرگ نے ان کا حال حوال پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا پورا حال حوال بتا دیا۔ تو ان میں سے ایک لڑکی نے بولا کہ ان کو اپنا نوکر رکھ لیں، لیکن اس بزرگ نے کہا کہ تم میری ایک بیٹی سے شادی کر لو اور میرے ہاں 8 سال بکریاں چرائیں۔
اور 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا کہ یہ میرا عہد ہے کہ میں 8 سال تک بکریاں چراؤں گا، اور ہمارے بیچ جو عہد ہوا ہے اللہ اس کا نگہبان ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عہد کے 10 سال مدین میں پورے کیے تو انہیں خیال آیا کہ مجھے اب مصر واپس جانا چاہیے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف نکلے تو راستے میں بہت ٹھنڈ تھی۔ آپ نے ایک پہاڑ پر آگ دیکھی تو آپ نے اپنی زوجہ کو کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں اور راستے کی بھی خبر لے کر آتا ہوں۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے تو اس پہاڑ کے ایک مبارک درخت سے ندا آئی، اے موسیٰ، میں تمام جہانوں کا پروردگار ہوں۔ اے موسیٰ، تو اپنے جوتوں کو اتار دے، تو اس وقت ایک مبارک وادی میں کھڑا ہے۔ میں اللہ ہوں اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، اور میں زبردست، غالب اور حکمت والا ہوں۔ اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لاٹھی ہے، میں اس سے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اسے زمین پر ڈال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک پھرتیلا سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ڈر گئے اور بھاگنے لگے اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، پلٹ اور ڈر نہیں، تو اسے ہاتھ میں اٹھا لے، ہم پھر اس کو واپس پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی، اور پھر کہا، اپنا ہاتھ گربان میں ڈال کر نکالو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ گربان سے نکالا تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے، تو ان نشانیوں کو فرعون کے پاس لے کر جا، وہ سرکش ہو رہا ہے، تو اس کو میری دعوت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے ہاتھوں ایک قتل ہوا ہے، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ مجھ کو مار دیں گے، اور میرا بھائی ہارون جس کی زبان مجھ سے زیادہ فصیح ہے، یعنی اس کو مجھ سے زیادہ بولنا آتا ہے، اس کو میری جگہ نبوت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ میرے بھائی کو اگر تو میری جگہ نبی نہیں بنا سکتا تو اسے میرا ساتھی بنا دے، تاکہ میری کوئی تصدیق کرنے والا ہو، کوئی میرے عمل پر میری گواہی دینے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی ہارون کو ان کا ساتھی بنا دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میرے سینے کو کھول دے، میرے لیے اس کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ جب تو میری زبان کی گرہ کو کھول دے گا تو فرعون کے سامنے تیری بڑائی بیان کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا، میں اور میرا بھائی تیری تعریف کریں گے، فرعونیوں کے سامنے تیرا کثرت سے ذکر کریں گے، اور تو ہمارے حالات تو بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تیری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس وقت بھی تجھ پر احسان کیا تھا
جب فرعونی تجھ کو قتل کرنے آ رہے تھے تو تیری ماں کے دل میں ہم نے الہام کیا کہ تجھے صندوق میں ڈال کر دریا کے موجوں کے حوالے کر دیں، اور تیرے اور میرے دشمن نے اس صندوق کو اٹھا لیا جس کو دریا نے کنارے پر ڈال دیا تھا۔ جب تیرے اور میرے دشمن نے اس صندوق کو اٹھایا تو ہم نے تیری محبت ان کے دلوں میں داخل کر دی۔ یہ سب میں نے اس لیے کیا تاکہ تو میری نظروں کے سامنے پرورش پا سکے۔ اور اس وقت کو بھی یاد کر جب تیری بہن صندوق کے ساتھ چلتے چلتے فرعون کے محل میں پہنچی اور ان سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلائے گی۔ اے موسیٰ، ہم نے تجھ کو تیری ماں کی گود میں پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور تیرے ہاتھوں ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا تو ہم نے تجھے اس سے بھی نجات دی، اور مدین شہر میں تو نے کئی سال گزارے۔ ان سب مراحل سے گزار کر ہم نے تجھے اس مقام پر پہنچایا، اور آج ہم نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ تو اور تیرا بھائی یہ نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد سے کبھی غافل نہ ہونا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ فرعون ہم پر ظلم کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا بھی رہوں گا اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا، اے فرعون، میں تجھے پیدا کرنے والے کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے دے۔ تو نے جو ان پر ظلم کیے ہیں ان ظلم کو ان پر سے ختم کر دے، اور ہم اپنے رب کی نشانیوں کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور جو سیدھے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحم کیا جائے گا۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو وہ حیران و پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے اس کی فطرت پر چلا دیا۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان میں موجود تمام اشیاء اس کے حکم سے چلتی ہیں۔ فرعون نے کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے، مجھے خدا ماننے کے بجائے کسی اور کو خدا کہہ رہا ہے۔ سن رہے ہو یہ کیا بول رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے کہا، میرا رب وہ ہے جو مشرق کو بھی پالتا ہے اور مغرب کو بھی پالتا ہے۔ فرعون نے کہا، یہ پاگل، دیوانہ اور مجنون ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی باتوں کو کاٹ کر کہا، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ تو فرعون نے کہا، ہمارے باپ داداؤں کا کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، نہ وہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ میں اس اللہ کی بات کر رہا ہوں جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا اور طرح طرح کے اس میں پھل پیدا کیے، اور کہا، اس میں سے تم بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، اور ان باتوں میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی ان دلائل کو سن کر پریشان ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگا کہ جو میرے سوا کسی کو بھی معبود بنائے گا تو میں اس کو جیل کی کوٹری میں ڈال دوں گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ کے معجزے دکھائے۔ لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک بڑا سانپ بن گئی، اور ہاتھ کو گربان سے باہر نکالا
تو وہ چمکنے لگا۔ تو فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، یہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ہی ملک سے نکالنا چاہتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، تو بتا تیرا مقابلہ جادوگروں سے کب کرواؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارے عید کے دن، جس دن میدان میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ فرعون نے اپنی مجلس برخاست کی اور پورے ملک میں اعلان کرا دیا اور جادوگروں کو پورے ملک سے بلوا لیا۔ اور جب پورا شہر اکٹھا ہو گیا اور جادوگر آ گئے تو جادوگروں نے فرعون سے کہا، ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا، انعام بھی ملے گا اور کوئی عہدہ بھی دے دوں گا۔ جب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے تو ان کے دل میں یہ خوف اٹھا کہ یہ سچے نبی تو نہیں، اور پھر آپس میں چپکے چپکے باتیں کرنے لگے۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مل کر حملہ کریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ پہلے تم اپنا جادو دکھاؤ گے یا ہم اپنا جادو دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم پہلے دکھاؤ۔ پھر جادوگروں نے رسی اور لاٹھیاں پھینکی اور لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا کہ وہ لوگوں کو سانپ لگنے لگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بڑا سا اژدہا بن گئی، اور اس نے تمام جادوگروں کے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے کہ ہم تمام جہانوں کے پالنے والے رب پر ایمان لائے ہیں، اور اس رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جب جادوگر سجدے میں گرے اور ایمان لائے تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد، اگر تم اس ایمان سے پیچھے نہ ہٹے تو میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا کر تمہیں سولی پر لٹکا دوں گا۔ تو جادوگروں نے کہا، تو جو کچھ کرے گا وہ اس دنیا میں کرے گا، ہم تو اس رب پر ایمان لائے جو پوری کائنات کا رب ہے، اور اس کا انجام ہمیشہ باقی رہے گا۔ تیرا بدلہ تھوڑے دن رہے گا اور اس کا بدلہ جنت ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ پھر فرعون نے تمام جادوگروں کو قتل کروا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر عذاب بھیجنا شروع کر دیے۔ کبھی طوفان آتے، کبھی ٹڈیوں کا عذاب آتا، مینڈکوں اور خون کا عذاب بھی آتا۔ اور جب یہ عذاب آتے تو فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ یہ عذاب ہم سے دور کر دو تو ہم ایمان لے آئیں گے، اور جب عذاب ان سے دور ہو جاتا تو وہ اپنی بات سے مکر جاتے۔ اور پھر فرعون نے بھی بنی اسرائیل پر اپنے مظالم بڑھا دیے۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو، صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، اور یاد رکھو اسی کا انجام اچھا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بنی اسرائیلیوں پر جب فرعون نے ظلم بڑھا دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لیے بد دعا کی، اے اللہ اسے کبھی ہدایت نصیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ بنی اسرائیلیوں کی قربانی کی وجہ سے فرعون کے اپنے لوگ بھی ایمان لانے لگے۔ فرعون کی اپنی بیوی ایمان لے آئی، اور جب وہ ایمان لائی تو فرعون نے اس پر ظلم ڈھائے۔ تو حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے فرعون سے نجات دے دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کری اور انہیں فرعون سے نجات دے دی۔ فرعون کے درباریوں میں سے ایک شخص ایمان لے آیا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو سمجھایا اور اپنے ایمان کو ان لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، تو اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے بچا لیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم بنی اسرائیلیوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر رات کے وقت نکل گئے، تو فرعون کو پتہ لگ گیا، تو اس نے اپنی قوم کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بھلا دیا اور بنی اسرائیلی دریا کے کنارے جا پہنچے، اور بنی اسرائیلیوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی دریا پر مارو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی دریا پر ماری تو دریا کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ تو بنی اسرائیلیوں نے آرام سے دریا پار کر لیا، اور جو فرعون ان کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا وہ بھی ان کے پیچھے اسی راستے پر نکل پڑا۔ اور جب فرعون اور اس کی قوم دریا کے بیچ میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو واپس اس کی اصل حالت میں لوٹا دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لایا اس اللہ پر جو بنی اسرائیلیوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اب نہیں، اور کہا گیا کہ میں تجھے ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دوں گا اور تیرے جسم کو باقی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا اور اسے آگ میں داخل کر دیا، جس میں اسے صبح بھی جلایا جاتا ہے اور رات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ اس آگ سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ آپ سب سے اب اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔